السلام علیکم ناظرین، میں اویزر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز۔ ناظرین، خطہ پوٹوہار کا جہاں پر ذہن میں نام آتا ہے اور خطہ پوٹوہار کے ساتھ ساتھ تحریک صوبہ پوٹوہار کا نام ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک صوبہ پوٹوہار کے بانی، ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ اعجاز پرویز صاحب۔ کچھ بات کرتے ہیں اپنے مہمان سے، کچھ پوچھتے ہیں کیا اراز و مقاصد لے کر تحریک صوبہ پوٹوہار کا جنم ہوا، کچھ بات کرتے اپنے مہمان سے۔ راجہ اعجاز پرویز صاحب، موسٹ ویلکم، پروگرام عوام کی آواز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ اویس، بہت مہربانی آپ کا اور آپ کے چینل کا A29 نیوز کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں اور بچوں کے ساتھ پوٹوہار کا بات کر سکوں، پوٹوہار کا مقدمہ پیش کر سکوں۔ پوٹوہار کی جانب سے سیاسی پارٹی اور نوجوانوں میں ایک نئی امید اجاگر کرنا، ایسا کیا ضرورت پیش آئی تحریک صوبہ پوٹوہار کو انٹروڈیوس کروانے کی؟ کیا سوچا، کیا انیشل پوائنٹ لے کر آپ نکلے اور پھر یہ جو پارٹی ہے یہ جنم ہوا، اس پارٹی کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں جناب کہ انسان نے ترقی کرنی ہوتی ہے۔ ہم جب بھی اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں بہت سارے خواب ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں دکھائے جاتے ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کے لیے بڑے بڑے گراؤنڈز ہوں گے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ وہ امید ہوتی ہے جو انسان کو سب سے پہلے گھر سے ملتی ہے، اس کے ماں باپ دیتے ہیں، پھر اس کا علاقے سے ملتی ہے، پھر اس کے لیڈران اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ وہ امید ہوتی ہے جس سے انسان پروان چڑھتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر، ہمارے خصوصاً پاکستان کے اندر، ہمارے 72 سال ہو گئے ہیں، یہی امیدیں ہمیں ملی، ہمیں دیکھنے کو ملی، ہمیں سننے کو یہ باتیں ملی۔ لیکن جب ہم جوان ہوئے تو ہمارے لیے اسکول، کالجز، اعلیٰ یونیورسٹیاں کوئی نہیں ہیں، ہمارے اسپتال نہیں ہیں، ہمارے کھیل کے گراؤنڈز نہیں ہیں، ہمارے لیے نوکریاں نہیں ہیں، ہمارے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو میری پچھلی نسل کو نہیں ملی، مجھے بھی نہیں ملی، تو میں نے یہ سوچا یہ نہ ہو کہ میری اگلی نسل بھی ایسے گزر جائے، اس کی امیدیں بھی پوری نہ ہوں۔ تو خطہ پوٹوہار کو صوبہ پوٹوہار بنانا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسانوں کو سہولیات دی جائیں، لوگوں کو چیزیں ملیں۔ ایک بچہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کو تعلیم ملے، ایک بزرگ جو بیمار ہے اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کو فری علاج ملے۔ تو یہ امید تھی، یہ خواہش ہے اور یہ نظریات ہیں ہمارے کہ ہم خطہ پوٹوہار کو صوبہ پوٹوہار بنائیں۔ صحیح، دیکھا جائے تو مقابلہ کافی سخت ہے، اس سے پہلے کمپٹیشن کافی ہے، بڑے مگرمچھ میں کہوں گا بڑی اسامیاں جو ہمیں پہلے سے ہی نظر آ رہی ہیں سیاسی میدان میں۔ کیا کہتے ہیں، مقابلہ سخت نہیں ہے؟ مایوسی نہیں ہوتی کہ کہاں سے کہاں پر لے کر جانے کا سوچ رکھا اور کن مشکلات سے گزر کر جانا پڑے گا، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ سخت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقت کی بات کر رہے ہیں، ہم صحیح بات کر رہے ہیں، ہم سچی بات کر رہے ہیں، تو اس کے مد مقابل تو ہے ہی کچھ نہیں، پورا گراؤنڈ خالی پڑا ہوا ہے۔ ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اگر 31 ڈویژن ہیں، اگر 31 ڈویژن کو آپ 31 صوبے بنا دیں تو آج سے پہلے یہ بتائیں تحریک صوبہ پوٹوہار کے پہلے یہ کون بات کر رہا ہے؟ ہمارا تو گراؤنڈ ہی خالی پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مگرمچھ، تو بھائی مگرمچھوں کے لیے تو دنیا ہوتی ہی نہیں، ان کے لیے تو سمندر ہوتا ہے یا ان کے لیے دریا ہوتا ہے، ان کو تو واپس جانا پڑے گا اپنی جگہوں پہ، وہ انسانوں میں رہنے کے تو قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کو تو زندگی دینی ہوتی ہے، انسانوں کو دوائی دینی ہوتی ہے، انسانوں کو چھت دینا ہوتا ہے، وہ تو سب کچھ ہڑپ کرنے کے موڈ میں۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے اور نہ کسی کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکے، کیونکہ ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں اور حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، دوسری نہیں ہوا کرتی۔ صحیح، خطہ پوٹوہار کی آپ بات کر رہے ہیں تو کچھ یہاں پر میں نام مینشن کروں، ہمارے انجینئر قمر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ چودھری نثار صاحب کی بات کی جائے، خطہ پوٹوہار کے کچھ علاقے جن کو میں بہتر طریقے سے تجزیہ کر سکتا ہوں، بڑا ہاسپٹل، ایمرجنسی یا کالجز، یونیورسٹی، اس قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ ایز اے پارٹی چیئرمین تحریک صوبہ پوٹوہار کیا کہتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے پوٹوہار کے کسی بھی حصے میں، ہاسپٹل تک لے جاتے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایک قیمتی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں اب تک کے حالات کو؟ جی بالکل، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ میں عموماً اپنی میٹنگز کے اندر اور عموماً ٹاک شوز کے اندر ایک بات بتاتا ہوں
میں کہتا ہوں دیکھیں ہمارے گاؤں کے اندر رات کو یا دن کو کسی بچے کو سانپ ڈس جائے تو وہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتا، اور یہ حقیقت ہے۔ خطہ پٹوار کے اندر سہولت کیا، آپ کو سہولت کار بھی نہیں ملتا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈاکٹر موجود ہو، یا چلو کوئی کمپاؤنڈر ہی ہو، لیکن آپ جب کیپٹل سے نکل کے 10 کلومیٹر اس طرف چلے جاتے ہیں چکوال کی طرف، یا 10 کلومیٹر آپ چلے جاتے ہیں مری کی طرف یا گجر خان کی طرف یا اپنا دینا کی طرف، جہلم کی طرف، تو آپ کو کہاں اسپتال ملتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اسپتال یا 2 اسپتال یا 3 اسپتال جو شہر کے اندر موجود ہیں، کیا ان سے 1 کروڑ 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کی آبادی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ دکھ ہے، یہی وہ تکلیف ہے جو ہم نے محسوس کی ہے، اور یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے صرف۔ آپ بھی جب بیمار ہوتے ہیں، میں ابھی بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کسی شخص کو اگر کینسر ہو جائے یا ہیپاٹائٹس ہو جائے، کیونکہ یہ 2 بیماریاں اس وقت جو ہیں وہ دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں ہر چوتھے بندے کو ہے۔ ہمارے ایک بندے کو اگر کینسر ہو جائے تو وہ ساری زمین بیچ دیتا ہے، اپنے گھر بیچ دیتا ہے، اپنی ماؤں بہنوں کا زیور بیچ دیتا ہے، لیکن بندہ نہیں اس کا بچتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علاج تو فری ہونا چاہیے، اور تحریک صوبہ پٹوار کو جو منشور ہے اس کے اندر فری علاج ہے۔ انشاءاللہ ہم جب بھی کامیاب ہوئے صوبہ پٹوار بنانے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، بلکہ میرا منشور ہے کہ پورے لوگوں کو، پورے پٹوار کے لوگوں کو علاج فری ہوگا، 100% فری ہوگا، ایک پرچی کے پیسے بھی نہیں لیے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے منشور کے جو پوائنٹس ہیں، وہ جیسے جیسے بات کھلے گی انشاءاللہ میں آپ کو مزید گائیڈ کروں گا۔ تو ہم تو یہ درد لے کے آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے چودھری نثار صاحب نے کافی ایسے پروجیکٹ جہاں پر تختی لگی ہوئی ہے، ان کے نام کی تخمینہ لاگت 1 کروڑ سے ابو کی رقم جو ہے وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پر لاکھوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو عوام کو کچھ نہ کچھ تو ملا ہے وہاں پر، پکی گلیوں کی صورت میں، سڑکوں کی صورت میں، نالیوں کی صورت میں پکی نالیاں بنائی جاتی ہیں جس سے عوام کافی خوش ہے۔ کیا کہتے ہیں، عوام کا ایک ایسا درجہ بھی شامل ہے اس خطہ پوٹوہار کے اندر جو ان چیزوں سے مطمئن ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ کافی رہیں گی ایک عام آدمی کی زندگی میں سہولیات لانے کے لیے؟ جی بالکل ناکافی ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ M&A کا کام جو ہوتا ہے نا وہ نالی گلی بنانا نہیں ہے۔ دوسری دنیا میں آج جہاں دیکھتے ہیں، جہاں ترقی یافتہ ملک ہیں، یہ کام تو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہوتی ہے، بلدیاتی ادارے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو M&A یا MBA کا مطلب ہوتا ہے قانون بنانا۔ وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے قانون بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، وہ قوانین بناتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ میں یہاں کسی کا نام نہیں لوں گا، اس لیے نام نہیں لوں گا کہ ساروں کو پتہ ہے ان کے نام، میرے نام لینے یا نہ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک شخص کی کانسٹیٹوئنسی ہے، علاقہ ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے نالیاں اور گلیاں بنا رہا ہے اور لوگوں پہ پرچے کرا رہا ہے، اور ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر جو ہیں یا پولیس والے ان کی تبدیلیاں کرا رہا ہے۔ یہ اس کا مقصد نہیں تھا، نہ عوام نے اس کو اس کی ووٹ دی ہوتی ہے۔ اب میں نے MBA کا کام ہے اسمبلی میں جائے، اسمبلی میں بیٹھ کے وہاں پہ قانون سازی کرے۔ اس کا قانون سازی کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو ریلیف ملے، عوام کو دوائی ملے۔ اچھا یہ سادی سی باتیں ہیں، میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ دوائی سادی سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کی ضرورت ہوتی ہے روٹی کپڑا، روٹی چاہیے اسے۔ آپ یہ بتائیں، آپ یہاں پہ دودھ پی رہے ہیں، مجھے کوئی 10 گلاس دودھ منگوائیں یا باہر سے، ایک بھی دودھ خالص نہیں ہوگا۔ تو یہ M&A کا کام ہے، یہ MBA کا کام ہے، یہ منسٹر کا کام ہے، یہ ایک لیڈر کا کام ہے کہ عوام کو جو چیز دی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور عزت دے، اللہ تعالیٰ انہیں مقام دے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عوام کے دلوں میں اب ایسے لوگوں کے لیے کوئی مقام یا عزت رہ گئی۔ صحیح۔ راجہ اعجاز پرویز صاحب، دیکھا جائے خطہ پوٹوہار نو ڈاؤٹ کافی ایک بڑا علاقہ ہے، لیکن آپ کی عقل کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق، تجزیے کے مطابق، انالیسس کے مطابق کتنے اس ریسنٹ ٹائم کے اندر کتنے انجینئر، کتنے کیپٹن، لیفٹیننٹ، کتنے MBBS ڈاکٹر نکلے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نکلے اس خطہ پوٹوہار سے؟ کچھ انگلیوں پر گن کے بتا سکتے ہیں آپ؟ جی اگر میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ ساری چیزوں پہ حاوی ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ خطہ پٹوار سے 50% فوج جو ہے وہ ہماری ہوتی ہے، اور ساری جنگیں ہم نے لڑی ہیں،
ہم نے جنگ آزادی بھی لڑی ہے, صحیح, ہم نے 1947 کی جنگ لڑی ہے, صحیح, 65 کی لڑی ہے, 71 کی لڑی ہے, کارگل کی لڑی ہے, آج صحیح, دہشت گردی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اور کورونا وائرس کے خلاف جنگ بھی ہمارے نوجوان اور ہمارے ڈاکٹر اور ہمارے انجینئر لڑ رہے ہیں. صحیح. میں بیسکلی موازنہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جتنی بھی کارکردگی رہی خطہ پوٹوہار کے لوگوں کو جو نظر آ رہی ہے گلیوں کی مد میں, یا جس طرح سے روڈز وغیرہ بنائی گئی, کیا تعلیم پر بھی اس طرح سے توجہ دی گئی ہے؟ اب کا نوجوان کیا وہاں سے کوئی ڈاکٹر نکل رہا ہے, کوئی انجینئر نکل رہا ہے, کوئی کیپٹن وہاں سے نکلتا ہوا دکھائی دیا؟ ابھی آپ کو پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں خطہ پوٹوہار میں؟ کوئی ریسنٹلی کوئی بڑی اچیومنٹ ہو, کوئی بڑا نام آیا ہو؟ جی, جیسے میں نے عرض کی کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں, جیسے میں نے آپ کے فوج کا ذکر کیا, اس کے علاوہ آپ کے راولپنڈی میڈیکل کالج آپ کے سامنے ہے. اصل میں سوال یہ نہیں ہے, نکلے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں جو نکلا ہے وہ کم ہے. صحیح, ہم اسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. صحیح, کہ ہم تو یہ منشور دے رہے ہیں کہ ہر گلی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. صحیح, ہم تو یہ منشور دے رہے ہیں کہ اس گلی کے بچوں میں سے ایک ذہین بچے کو ڈاکٹر بنایا جائے اور اس پہ انویسٹمنٹ, اس کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان دے. صحیح. وہ بچہ جب اپنے علاقے میں ڈاکٹر بن کے بیٹھے گا اور 5 سال اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ اپنے بزرگوں کا چیک کرنا ہے, تو نے اپنے 5 سال اپنے علاقے میں پریکٹس کرنی ہے, تو ہر 5 سال ہر سال اگر ڈاکٹر بنانا شروع کر دیں گے تو آپ کو ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر ملیں گے. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پیچھے ہوا ہے اس سے بہت آگے کی بات ہے, ہم بہت آگے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں نوجوان طبقہ ہے ابھی بھی خطہ پوٹوہار آپ کی جو پارٹی کا منشور ہے, آپ کی ممبرشپ کی بات کی جائے یا اور جو اس سے پہلے ہیں, ابھی بھی لوگ انہی کے جو ہے وہ گن گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, یہ ذہنی تبدیلی کیسے لے کر آئیں گے آپ؟ جی, ذہنی تبدیلی آ چکی ہے, یہ بالکل 100% کلیئر بات ہے. تحریک صوبہ پٹوار جہاں گئی ہے, جس گلی میں, جس محلے میں, جس علاقے میں, ہمیں 100% حمایت ہے. اگر دوسری پارٹیوں سے ہمارا موازنہ کریں, اگر ایک تحریک انصاف کے لوگ کہیں جاتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے یا نون کے لوگ کہیں جاتے ہیں تو ان کو 100% حمایت نہیں ملتی. ہمارا فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے آفیشیل پیج اٹھا کے دیکھ لیں, ہم جہاں گئے ہیں ہم نے اگر 100 بندے سے بات کی ہے کہ صوبہ پٹوار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, 100 لوگوں نے حمایت کی. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس اس وقت 100% عوام کی حمایت. صحیح. آگے آنے والا الیکشن کیا دیکھتے ہیں؟ تحریک صوبہ پوٹوہار کے لیے کیسا رہے گا؟ کتنے فیصد کامیابی دیکھتے ہیں آپ؟ سر, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلا الیکشن فل فلیج لڑیں گے. بلدیاتی الیکشن آیا تب صوبہ پٹوار, تحریک صوبہ پٹوار پورے خطہ پٹوار میں الیکشن لڑے گی. اگر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن آ گیا تب بھی ہم الیکشن لڑیں گے. اور میں آپ کو یہ دعویٰ کر کے بات یہ کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ تحریک صوبہ پٹوار پورے پٹوار میں کلین سویپ کرے گی. تحریک صوبہ پوٹوہار خطہ پوٹوہار میں کلین سویپ کرے گی. ایک بڑا چیلنج ہے راجہ اعجاز پرویز صاحب کی جانب سے, اور بڑے یقین دہانی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ 100% جو ہے نوجوان کی بات کی جائے یا باقی تمام تر طبقے کی بات کی جائے, ان کے ساتھ ہیں, ووٹ ان کے ساتھ ہیں, ان کی سوچ کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ اس علاقے سے, اس معاشرے سے نکل کر سامنے آئے ہیں. اور واقعی اس قسم کی تبدیلیاں, اس قسم کی کمی محسوس کی گئی ہے. بڑا ہاسپٹل نہیں ہے میجر آپریشنز کرنے کے لیے, بڑے ڈیزیز کے خلاف اگینسٹ لڑائی کرنے کے لیے کوئی وہاں پر. میں آخری کویسچن یہاں پر کروں گا اعجاز صاحب آپ سے, کیا کہتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے, خطہ پوٹوہار میں کوئی بڑی کارروائی دیکھنے کو ملی آپ کو؟ دیکھیے جی, الحمدللہ فی الحال تو ہمارا پورا پاکستان ہی اس حملے سے بچا ہوا ہے. لیکن ایک دوستوں سے میں کلیئر کر دوں کہ یہ کورونا ایک وائرس ہے. صحیح. اور وائرس کا دنیا میں آج تک کوئی علاج نہیں ہے. صحیح. آپ نے چیچک دیکھ لیا, آپ نے پولیو دیکھ لیا, آپ نے کالی کھانسی دیکھ لی ہے, آپ نے بے شمار وائرسز دیکھ لیے. ان کے لیے ویکسین ہوتی ہے, یہ بات کلیئر کر لیں. ویکسین الگ چیز ہے, دوائی الگ چیز ہے. ویکسین کو کہتے ہیں حفظ ماتقدم. صحیح. آپ نے اسی بیماری کے جراثیم کمزور کر کے بندے کو لگانے ہوتے ہیں تاکہ بندے کا مدافعتی نظام کام کرے. صحیح. ابھی تک ہمارے پاس کورونا کی کوئی ویکسین نہیں ہے, نہ ہمارے پاس ہے نہ دنیا کے پاس ہے. آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. صحیح. آپ کو سوشل ڈسٹینس پیدا کرنا پڑے گا. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں یہ چیز حملہ ہو گئی جس طرح کے یورپ میں ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے تحریک صوبہ پوٹوہار کے بانی راجہ اعجاز پرویز صاحب, اور جس طرح سے انہوں نے تمام تر تصویر کشی کی خطہ پوٹوہار کی, کن کن سہولیات سے محروم ہیں اور کن بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. بالکل میں یہاں پر اتفاق کروں گا, اور اس نئی پارٹی کے ساتھ کن کن کی حمایت ہے. انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں یہ پارٹی جب سامنے آئے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ میں اویس ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.